اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ تو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے طعنے دینے شروع کیے، انہوں نے کہا لو صفا اور مروہ بھی اب پاک ہو گئے، جہاں شرک تھا، جہاں ایسے مرد اور عورت تھے، وہاں بھی اب تم جاتے ہو، تم سے بھی عبادت سمجھتے ہو۔ یہ رسالت پہ جو دوسرا شبہ تھا نا، اس کا جو حدیث میں آیا ہے، یہ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور شعائر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اسے شعائر کہتے ہیں۔ اصاف اور نائلہ، الف سین الف فے، اصاف اور نائلہ۔ اچھا، وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کے شعائر میں سے۔ وقی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان کی شخصیت کا جب دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں، صالح لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی چیز اسے دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے وہ اللہ کے شاعر میں سے۔ آذان اللہ کے شاعر میں سے ہے، اسی طرح یہ مسجد اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، عزت اور احترام سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ در حقیقت اس پتھر کی کوئی عزت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی عزت ہے۔ اسی لیے آذان کی آواز سن کے جو حکم ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ بہتر ہے آدمی چپ ہو جائے اور خدا کے کلام کو سنے، خدا کی آواز کو سنے، خدا کی پکار کو، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے کہ اللہ کے لیے عزت، اللہ کے لیے حرمت۔ سلطان تغلق جو تھا اس کے درباریوں میں ایک اس کا امیر تھا، اس کا نام تھا محمد۔ تو سلطان تغلق جو تھے ایک دن انہوں نے جب دربار برخاست ہوا تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا ایک کام کہ یہ فلاں امیر جو ہیں انہیں بتانا، وہ یہی تھے، نام ان کا نہیں لیا۔ تو گھر پہنچے بڑے پریشان، بیوی نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آج میرے متعلق حکم دیا تو میرا نام تک نہیں لیا اور کہا بس اسے کہہ دینا وہ یہ کام کر لے گا۔ تو وہ 2-3 دن دربار نہیں آئے۔ اتفاق ایسا کہ سلطان نے بھی نہیں بلایا، وہ خود ہی حاضر ہوئے اور پریشانی کے عالم میں۔ تو تغلق نے ان سے پوچھا کہ تم آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چیز حضور کو کسی نے پہنچا دی آپ کے مزاج میں، آپ نے اس دن میرا نام ہی نہیں لیا، تو مجھے پیغام بھجوایا کسی اور کے ذریعے کہ اس سے کہنا۔ تو یہ تو کبھی نہیں ہوئی ایسی بے التفاتی اور ایسا رنگ۔ تو سلطان نے کہا کہ میں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، اور اس دن میں وضو سے نہیں تھا، اور تمہارا نام محمد ہے تو میں اس لیے میں نہیں بول سکا۔ یہ ہندوستان پہ حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، اگرچہ ان کے بڑے بےہودہ باتیں بھی تھیں لیکن ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ اس سے کہا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے نہیں لیا، اس لیے میں نے اس دن تمہارا نام نہیں لیا، اور کام ضروری تھا اس لیے تمہیں پیغام دی۔ یہ ہے شعائر اللہ، اللہ کی تعظیم، ان چیزوں کو جن چیزوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے ان کی عزت کرنا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے، تم کیوں نہیں جاتے؟ عبادت کرو، ان پہ جا کر سعی کرو۔ فمن حج البیت، سو جو انسان اس گھر کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، ان دونوں کے درمیان چکر لگائیں۔ اس چکر لگانے کا نام ہے سعی، اور 7 چکر لگائے جاتے ہیں، صفا سے لے کر مروہ تک 1 اور پھر مروہ سے لے کے صفا تک 2، اور یہ 7 چکر سعی کے ہمارے نزدیک واجب ہیں۔ اسی بارے میں آگے چل کے حج کے احکامات کا ذکر آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ حج کی ترکیب کرنے کی جو شرعن طریقہ ہے وہ 3 طرح سے حج ہوتا ہے، وہاں انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اس میں پھر یہ آیت بھی آ جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا جو حج کرے یا عمرہ کرے، عمرہ جو تھا عرب اسے چھوٹا حج کہتے تھے،
اور حج اکبر کہتے تھے بڑے حج کو. یہ جو ہمارے یہاں چل پڑا ہے نا کہ جمعے کا دن کا جو حج ہے وہ حج اکبر ہے، یہ بات درست نہیں. حج اکبر اصل میں کہتے تھے عرب اس حج کو جو سال میں ایک بار کیا جاتا ہے، اور عمرہ چھوٹے حج کو وہ کہتے تھے. اور عمرے میں ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے اتنی زیادہ مشقت اور محنت جو کہ حج میں ہے. عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، وہ چیزیں اس میں نہیں رکھی گئیں. اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم وہاں جا کر طواف کرو. فلا جناح علیک جو لفظ ہے نا یہ بتاتے ہیں اس کا وجوب کہ یہ ضروری ہے کہ تم وہاں جاؤ. وہ جو تم سمجھتے ہو کہ وہاں شرک ہوتا رہا ہے اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے، اللہ نے فرمایا ہرگز گناہ نہیں ہے. جناح کا مطلب گناہ. فلا جناح علیہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں، قطعاً گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما جو ان دونوں کا طواف کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے. ومن تطوع خیرا اور لوگوں جو کوئی آدمی بھی ہماری لیے نیکی کرے گا. تطوع نفل، مطوع کہتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے کام کے لیے کہتا ہے، آمادہ کرتا ہے. کہتے ہوں گے، اب تو مسئلہ دوسرا ہے. ومن تطوع خیرا اور جو کوئی کیا کرے تطوع کے لیے، نیکی کے لیے نیکی کرے، اچھائی کا کام میرے لیے کرے. اللہ نے فرمایا فإن اللہ شاکر، اللہ تعالی اس کا شکریہ ادا کرنے والا ہے. شاکر کا مطلب تو یہی ہوا نا. یہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، کیونکہ حق تعالی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی کا شکریہ ادا کرے. اللہ اس کی اس نیکی کی قدر کرنے والا ہے. یعنی تم نیکی کرتے رہو، یہ مت ذہن میں لاؤ کہ یہاں پہ شرک ہوا ہے اور عبادت ہوئی ہے بتوں کی تو ہم یہاں کیوں جائیں. تم نیکی کرو. من تطوع خیرا کوئی بھی ایسے کرے گا فإن اللہ شاکر، اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والا ہے. کمال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ایسے ایسے لفظ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ جیسے حقیقتاً بندے سے بڑی محبت ہے. اللہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب ہمارا بندہ ہمارے لیے نیکی کرتا ہے انا لہو کاتبون، ہم خود اس کی نیکی لکھنے لگ جاتے ہیں. جو کام بے ادبی نہ ہو تو منشیوں کے کرنے کا تھا اور سیکٹریز کے کرنے کا تھا، ارشاد ہوتا ہے انا لہو کاتبون، ہم اس کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں. ہوتی ہوگی بعض لوگوں کی نیکیاں اتنی پسند آتی ہوں گی کہ انا لہو کاتبون، ارشاد فرمایا ہم خود لکھ لیتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے فإن اللہ شاکر، نیکی کو یہ نہ سمجھنا کہ رائے گاں جائے گی، ہم اس کی قدر کرنے والے. دنیا میں لوگوں میں کسی میں اس کی قدر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. علیم اور اللہ علم والا ہے، اسے پتا ہے کہ کس کے جی میں کیا ہے، کوئی آدمی کیوں نیکی کر رہا ہے.